کیا دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے؟ جب ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ 3 صورتوں میں ضرور قبول فرماتے ہیں تو ان 3 صورتوں سے کیا مراد ہے؟ 3 صورتیں یاد رہ گئیں وقار بھائی کو کہ 3 عدد یاد رہ گیا، صورتیں یاد نہیں رہیں۔ دیکھیں جو دعا 3 صورتوں میں قبول ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ کو دے دیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ تو نہیں ملتی، اس کا آلٹرنیٹ مل جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو آپ کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ 3 صورتیں ہی نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہیں جس طرح سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی مصیبت جو آپ کی طرف آنے والی ہوتی ہے، جو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ایک مصیبت آنے والی ہے، اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ تو آپ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ وہ آپ کی سے مصیبت ٹل رہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اس سے۔ تو ہر حال میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتے ہیں کہ کوئی بندہ جب اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے ان یردہما خائبین، کہ اللہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ ویسے بھی اصول ہے نا، کسی بھی بڑے سیٹھ سے جب بھیک مانگی جائے تو کوئی بڑا سخی ہو، سیٹھ ہو، تو وہ خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے اگر اس میں غیرت و حیا ہو۔ تو اللہ سے زیادہ تو غیرت والا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ تو جواد اور کریم کوئی بھی نہیں ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، قرآن میں آتا ہے اللہ نے تو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے جائیں اور وہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ لیکن یہ جو 4 صورتیں ہیں نا دعا کی قبولیت کی، تو اس میں ایک اہم پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ چند صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں دعا رد بھی کر دی جاتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ یعنی ہمیشہ قبول ہونے کا مطلب جب ان قوائف کو پورا کیا جائے تو جو اللہ نے دعا کی قبولیت کے بتائے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر ان قوائف کو آپ پورا نہیں کرتے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان میں ایک کیا ہے؟ حرام کھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پراگندہ بال ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، اور کپڑوں پہ گرد و غبار، یعنی سفر میں جو انسان کی ایک حالت ہوتی ہے جو قابل ترس ہوتا ہے وہ، تو ایسی کنڈیشن میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن فرمایا اس کے باوجود اس کی دعا کو رد کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا کھانا بھی حرام اور اس کا پہننا بھی حرام، حرام کھا رہا ہے اور حرام پہن رہا ہے۔ تو حرام کی وجہ سے دعائیں قبولیت کا امکان ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ اور ایک وجہ دعا کی قبول نہ ہونے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ظاہر قلب سے دعا مانگتے ہو، یہ بھی حدیث میں تذکرہ ہے اس کا۔ ظاہر قلب کا مطلب یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے آپ کا اپنا ہی دل ہی نہیں ہے، بس اوپر اوپر سے دعائیں مانگ رہے ہو۔ جیسے آج کل دعا بطور وظیفوں کے پڑھی جاتی ہے، بس یعنی وہ دعا مانگی نہیں جا رہی ہوتی بلکہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ بس آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور توجہ آپ کی کہیں اور ہے، اور میں نے تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دعا کے دوران ناک میں انگلیاں بھی گھما رہے ہوتے ہیں، پھر ادھر کھجا بھی رہے ہوتے ہیں، پھر ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر یوں کر رہے ہوتے ہیں، پھر ایسے یوں بس ہاتھ فارمیلٹی پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کو اس سے بھی جو ہے ایسے بندوں کی دعائیں اللہ رد کر دیتا ہے کہ اس کو مانگنے میں تکلیف ہو رہی ہے مجھ سے، مانگتے ہوئے یہ میری طرف توجہ نہیں کر رہا۔ اتنا تکبر، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شیخ صاحب کے پاس آپ جائیں بھیک مانگنے کے لیے، تو دیکھیں بھیکاری کیسے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اور کیسے کہتا ہے، پوری توجہ اس کی اس طرف ہوتی ہے کہ اس کی جیب سے چندہ نکل جائے، یہ چندہ نکل جائے، یا اگر کوئی چندہ مانگنے والا گیا ہے، یا اس کی جیب سے میرے لیے کچھ پیسے نکل جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر توجہ اور یوں کر کے شیخ صاحب سے کہہ رہا ہو کہ یار کچھ 50 روپے مل جائیں گے تو اچھا ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے، اس طرح کی بات نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دنیا میں جیسے جب کسی سے مانگا جاتا ہے تو اس وقت پورا فوکس کیا جاتا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ مانگا جاتا ہے، تو اللہ سے جب مانگا جائے تو اس سے بھی زیادہ توجہ کے ساتھ مانگا جائے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگا جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر ظاہر قلب سے یعنی اوپر اوپر سے دعا مانگی جائے تو اللہ نہیں اس پکار پہ اللہ جواب نہیں دیتے، اس کو رد کر دیتے ہیں کہ تجھے مانگتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے تو ہم کیوں تیری دعا کو ہم کیوں دعا سمجھیں۔ اور دوسری بات، ایک تو یہ ہو گیا حرام سے بچنا ہے، دوسرا یہ کہ ظاہر قلب سے دعا مانگنی ہے، دعا نہیں مانگنی بلکہ توجہ لگانی ہے۔ یہ تو ہے کہ یہ 2 چیزیں تو وہ ہیں جن کی وجہ سے دعا رد کر دی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دعا کی قبولیت کا امکان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی دعا قبول تو ہوتی ہے لیکن اس میں اور زیادہ جان پیدا ہو جاتی ہے اور قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بہت زیادہ بڑھنے کا مطلب یہ کہ جو مانگ رہے ہیں ایز اٹ از وہی ملتا ہے پھر آپ کو۔ تو اس میں کیا ہے کہ اگر دعا میں اللہ کی حمد و ثنا کی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے تو دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 2، کسی نیکی کے بعد کوئی دعا کی جائے، جیسے آپ نے صدقات و خیرات کیے یا نماز پڑھی، اس کے بعد دعا مانگیں گے تو قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا۔
کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جیسے رات کا آخری حصہ جسے تہجد کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمان دنیا پر آ کر ندائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، مسترزق ارزق له، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو روزی عطا کروں۔ تو یہ جو رات کا آخری حصہ ہے نا تہجد کا وقت، اس میں اٹھ کے اللہ سے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگنی چاہیے، اس میں قبولیت کا امکان بہت زیادہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب ان کے بیٹوں نے توبہ کی اور اپنے والد سے کہا کہ ہم نے جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا ہم سے غلطی ہوئی، آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیں، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، عن قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ تو عن قریب کیوں؟ مفسرین نے لکھا ہے اس لیے کہ ان کا ارادہ تھا میں تہجد میں اٹھ کے توبہ کروں گا تمہارے لیے۔ تو رات کے آخری حصے میں دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تیسری بات کہ جو تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کی دعاؤں میں بھی اللہ بہت زیادہ جان اور طاقت ڈال دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو فرمایا کہ یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو تو مصیبت میں اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مشکلات میں اللہ کو یاد کریں، یعنی مشکل وقت میں اللہ کے دین کو یاد رکھیں، جب گناہوں کا غلبہ ہو آپ کے اوپر، شہوت کا غلبہ ہو، اس موقع پر آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، یعنی قربانی دیں۔ تو قربانی دیں گے، تقوی اختیار کریں گے تو دعا کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے افطار میں دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے قربانی دی ہے، روزہ رکھا ہے آپ نے۔ تو یہ ہے کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے، جیسے مسجدیں ہیں یا مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ پھر بیت اللہ میں قبولیت کا امکان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی حرم میں، اور پھر بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے جو ملتزم ہے وہاں ملتزم پہ اپنے رخسار کو رکھ کے دعا مانگنے کی قبولیت کے امکان بے پناہ بڑھ جاتا ہے۔ تو کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کچھ وقت ایسے ہیں، رمضان میں دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، دعا مانگنے والے کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں، شیطان ایک دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی چونکہ رمضان نہیں ہے تو دعا کی قبولیت کا امکان تو چونکہ رمضان میں بڑھتا ہے تو رمضان میں دعا مانگیں گے، یا تہجد میں امکان زیادہ ہوتا ہے تو ابھی نہیں مانگو۔ تو بھائی جب موقع مل رہا ہے مانگ لیں، تہجد میں بھی مانگ لیں۔ پھر تو ایسا نہ ہو عبادت کو یعنی نیکی کو ڈیلے نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کو اس وقت ٹائم نہ ملے تو ابھی بھی مانگ لیں، بعد میں جب موقع ملے گا تو اور زیادہ مانگ لیں۔ تو اس لیے دعا سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور ہے، ایک چیز رہ گئی تھی کہ ایک اور عمل ایسا ہے جس سے دعا رد کر دی جاتی ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ یہ نہیں کہہ دیتا کہ میں مانگ رہا ہوں مسلسل مگر اللہ قبول ہی نہیں کر رہا۔ تو جب یہ لفظ کہتا ہے تو اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ قبول ہو رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ دنیا جو ہے نا اللہ نے معاملہ غیب پر رکھا ہے نا، تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہی نہیں ہو رہی، میں تو کب سے دعائیں مانگ رہا ہوں۔ تو جس دن وہ یہ کہتا ہے نا کہ قبول نہیں ہو رہی تو اللہ اس وقت سے قبول کرنا ختم کر دیتے ہیں کہ بھئی تیرا جب میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں قبول نہیں کرتا تو پھر میں نہیں کروں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کا اللہ کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے نا کہ وہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اسی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کا اللہ کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ قبول نہیں کرتا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اس کی کوشش میں لگے رہنے چاہیے کہ دعا کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں مانگنے والوں میں شامل فرمائے۔ اچھا بھائی، یہ جاوید صاحب نے سوال پوچھا، انہوں نے ملک کا نام نہیں بتایا یا شہر کا نام نہیں بتایا، کہتے ہیں کہ بچے کو حفظ کروائیں یا اسکول پڑھائیں، بچے کو پہلے حافظ بنائیں یا پہلے اسکول میں پڑھائیں؟ دیکھیے بچے کو پہلے اگر آپ نے حافظ بنانا ہے، حافظ بنانا کوئی فرض نہیں ہے لیکن بڑی سعادت کی بات ہے، تو بچے کا حافظہ اگر بہت زیادہ کمزور نہ ہو تو پھر بچے کو پہلے حفظ کروا دیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر اسکول میں بھی وہ اسپیڈ کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اولاد گود لینے کا شرعی حکم، اگر کسی کو اپنی اولاد نہ ہو رہی ہو تو کیا وہ دوسرے سے کوئی نومولود بچہ لے سکتا ہے؟
اور کارڈ وغیرہ میں اپنی ولدیت تبدیل کرنا کیسا ہے؟ سعید الرحمان. دیکھیں اگر اپنے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو آپ بچہ لے کے پال سکتے ہیں، لیکن اس میں بچے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بچہ جو ہے نا اپنے بہن بھائیوں سے محروم ہو جاتا ہے. دیکھیں جیسے آپ کو بچے کی ضرورت ہے نا، بالکل اسی طرح بچے کو بھی بہن بھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ نے اپنے کہیں بھتیجا بھانجا لے کے پال لیا، اس کو آپ نے بہن بھائیوں سے جدا کر لیا، تو بچے کی جو ایک گروتھ ہے نا جو ہونی چاہیے بچپن میں، جو یہ ماہر نفسیات کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑے بڑے ڈاکٹر جو بچوں کی نفسیات سے واقف ہیں، جن کو دنیا میں جن کا نام ہے، یورپ کے اور امریکہ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو بچپن میں اپنی عمر کے قریب بچہ چاہیے. یعنی بچے کی مینٹل گروتھ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو جب وہ چھوٹا ہونا تو جس عمر کا ہے اسی عمر کے قریب اس کو اور بھی بچے چاہیے، تاکہ وہ ان میں کھیلتا ہے، پھر ان سے اپنی دل کی باتیں شیئر کرتا ہے، ان سے لڑتا بھی ہے، ان سے محبت بھی کرتا ہے. تو یہ اور وہ بہن بھائی ہونے چاہیے، کوئی غیر نہیں ہونے چاہیے، کوئی غیر پھر بچے کو خراب کرتے ہیں. اپنے بہن بھائی میں تربیت کا عنصر زیادہ ہے. تو آپ جب کوئی دوسرے کا بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں نا تو اس میں آپ کا تو فائدہ ہو گیا، لیکن اس بچے کا بہرحال نقصان ہوتا ہے کہ وہ بالکل اکیلا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس طرح سے دماغ گرو نہیں کر پاتا. یہ اتنی خوشیاں اس کو نہیں ملتی جو بچپن میں اس کو بہن بھائیوں سے ملتی ہیں. اگرچہ وہ لڑتے ہیں، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے بال کھینچتے ہیں، لیکن محبت بھی کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے اپنی دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں. آپ یعنی تجربہ کر کے دیکھ لیں، کبھی اپنے ساتھ کسی ایک بچے کو بائک پہ یا گاڑی میں لے کے جائیں، وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا، لیکن اس کے ساتھ اسی کی عمر کے قریب دوسرا بچہ ہوگا نا، تو آپ دیکھیں اس کی مستیاں دیکھیں، پھر ایسی باتیں کرے گا، انجوائے کرے گا ہر چیز میں. تو بچے کو دیکھتے ہی کھلکھلا اٹھتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ماہر نفسیات ہے نا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 بچوں کی پیدائش میں زیادہ وقفہ بھی اس وجہ سے بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ جیسے آپ کا بڑا بچہ ہے وہ بڑا ہو گیا، چھوٹا میں 3-4 سال کا وقفہ ہوگا نا، تو وہ ان کا جو دماغی لیول ہے وہ آپس میں پھر ملتا نہیں ہے. تو وہ میں نے دیکھا ہے بہت سے گھروں میں کہ ایک بڑی بیٹی ہے، اس کے بعد 3-4 سال کے بعد دوسری بچی ہوئی، تو وہ بڑی بچی جو ہے نا وہ تنہائی کا شکار ہو گئی، اور وہ پریشان ہوتی ہے کہ میری قریبی یعنی مجھ سے جو عمر میں قریب کوئی بہن نہیں ہے یا بھائی نہیں ہے. تو یہ فرق پڑتا ہے، بڑے ہو کر تو یہ فرق ختم ہو جاتا ہے، 4-5 سال کا وقفہ کوئی وقت یعنی فرق نہیں رہتا، لیکن بچپن میں اس کی بڑی ایک ویلیو ہے. تو اس لیے نیچر سے کبھی بھی بغاوت نہیں کرنی چاہیے. پھر بھی بہرحال اگر کوئی بچہ لے کے پال لے، ماں باپ راضی ہوں اور اس میں یہ نقصانات نہ ہوں اور اس کو دوسرے بچے بھی کھیلنے کے لیے مل جائیں، تو اور وہ بچے اس کو خراب بھی نہ کریں، تو جائز ہے. بہرحال یہ عمل کوئی حرام یا ناجائز نہیں ہے، لیکن اپریشیٹ میں اس کو نہیں کرتا، اور بہت سے علماء کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. تو اس لیے ایسے بچوں کو لے لینا چاہیے جن کے ماں باپ مر گئے ہوں، یتیم ہو گئے ہوں، یا سرے سے پہلے ہی وہ جو ہے وہ کسی مسائل کا شکار ہو، غربت کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے. تو ایسے بچے کو تو لے لیں بلا وجہ، اچھے بھلے کہیں بچہ کھیل کود رہا ہو تو پھر اس کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے، میری ذاتی رائے ہے، اور یہ جو دلائل میں نے آپ کو دیے. لیکن اگر کوئی لے لیتا ہے تو پھر اس کے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ لے پالک بچے کے لیے شناختی کارڈ وغیرہ میں اپنی ولدیت تبدیل کرنا، تو یہ تو بالکل حرام اور ناجائز ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے صاف طور پر کہا ہے سورہ حجاب میں، ادعوہم لآبائہم، بچوں کو ان کے باپ کی طرف منسوب کیا کرو. تو جب آپ نے بچہ لیا ہے تو آپ ولدیت میں اپنا نام ہرگز نہیں ڈال سکتے. ماں کے خانے میں یہ جو جس خاتون نے بچہ اڈاپٹ کیا اس کا نام بھی نہیں ڈال سکتے. آئی ڈی کارڈ میں، تمام ڈاکومنٹس میں ہر جگہ اوریجنل باپ اور اوریجنل ماں کا نام آئے گا. وراثت کے حکام بھی وہیں سے ہوں گے اور پردے کے حکام بھی جاری ہوں گے. تو اس میں کسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ہاں آپ نے 2 سال سے کم عمر کا بچہ لے کے اس کو دودھ پلوا دیا، فیڈ کروا دیا اپنے کسی محرم رشتے سے، جس کی تفصیل آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں، تو پھر پردے کے حکام ختم ہو جاتے ہیں. لیکن وہ بچہ آپ کا لے پالک ہے، لیکن اس پہ حقیقی بچے کے حکام شریعت جاری نہیں کرتی ہے. اس لیے آئی ڈی کارڈ میں نام تبدیل کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر آپ نے کوئی ایسا بچہ اڈاپٹ کیا جس کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، کسی ٹرسٹ سے کوئی بچہ لے لیا آپ نے، تو بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ولدیت میں اپنا نام پھر بھی نہیں ڈال سکتے آپ، کیونکہ ولدیت چینج نہیں ہوگی. اس کو اپنا دینی بھائی بنا لو، سرپرست کے میں آپ شامل کر لیں کہ میں اس کا سرپرست ہوں، لیکن باپ میں آپ اس کا نام نہیں ڈال سکتے، یعنی اپنا نام باپ کے طور پہ آپ نہیں ڈال سکتے. آج کل یہ بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے اور یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور یہ سخت غلط حرکت ہے. اور اس میں باپ اور حقیقی ماں کے ساتھ ناانصافی بھی ہے کہ جس نے جنا ہے، جس کا اصل ہے، آپ اس کی ولدیت چینج کر لیں. بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب بھی راضی تھے تو ہم نے اپنے والد کی رضا سے جو ہے نا نام چینج کیا ہے.
اور ولدیت میں فلاں کا نام ڈال دیا ہم نے. تو جو باپ اس پہ راضی ہوتا ہے نا، یہ بھی بہت غیرت کے خلاف ہے کہ آپ اپنے بلڈ کو کسی اور کی طرف منسوب کرنے پر کیسے راضی ہو گئے. کچھ غیرت کی باتیں ہوتی ہیں جو غیرت ہو تو سمجھ میں آتی ہیں معذرت کے ساتھ. تو اس لیے حقیقی باپ یا حقیقی ماں پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنی مرضی سے بھی نام تبدیل کرنے نہ دیں. کہیں بھائی تم جہاں بھی جاؤ گے، جس کے ساتھ بھی رہو، باپ میں ہی رہوں گا اور ماں یہ رہے گی، نام تبدیل نہیں ہوگا. اسلام میں جو ہے نا خونی رشتوں کی بڑی قدر ہے. ایسے ہی نہیں کہ کچھ بھی اٹھا کے کر دو. تو بلڈ ریلیشن کو اسلام ہمیشہ ترجیح دیتا ہے. سوتیلا باپ اوریجنل باپ نہیں ہو سکتا اور سوتیلی ماں اوریجنل ماں نہیں ہو سکتی. تو یہ 2 اور 2 4 کی طرح اسلام نے حکام بیان کر دیے ہیں کہ چاہے سوتیلے باپ نے کتنے ہی احسان کیے ہوں، لیکن اسلام پھر بھی اوریجنل باپ کو، کیونکہ وہ بلڈ ہے آپ کا، اس کو ترجیح دی ہے. سوتیلی ماں نے کتنے ہی احسان کیے ہوں، اس کے احسانات کا بدلہ آپ دیں، اس کے لیے دعا مانگیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن اوریجنل ماں کا آلٹرنیٹ نہیں ہے وہ. اور اوریجنل ماں کے جو حقوق ہیں وہ سوتیلی کے نہیں ہو سکتے. تو ان سب چیزوں کو آج ہمارے معاشرے میں دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ہم سارے حکام انگریزوں سے لے رہے ہیں. ان کے ہاں بلڈ ریلیشن کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے. ان کے ہاں تو جو اچھا سلوک کرے وہ بہت اچھا ہے، جو نہیں کرے تو وہ اچھا نہیں ہے. اسلام کہہ رہے سب سے پہلے خونی رشتے ہیں. آپ کا جو بلڈ ریلیشن ہوگا، خونی رشتہ ہوگا، وہ اچھا سلوک نہ بھی کرے تو بھی اچھا ہے، کیونکہ اس کے خونی رشتہ ہے آپ کا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فیملی کی صورت میں، خاندانوں کی صورت میں پیدا کیا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی اٹھا کے کسی کو پال لے تو وہ حقیقی باپ بن گیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی نے آپ پر بچپن میں احسان کیا، آپ کو باپ کی جگہ باپ بن کے پالا ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کو عزت دیں. لیکن حقیقی باپ بہرحال حقیقی ہے اور حقیقی ماں بہرحال حقیقی ہے. قرآن و سنت میں اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے. لڑکا کس عمر میں بالغ ہوتا ہے؟ اگر ایک بندے کو 17 سال کی عمر تک احتلام نہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ان پر شریعت کے حکام لاگو ہوں گے؟ سمیع صاحب چترال سے. دیکھیے، لڑکا ہو یا لڑکی، لڑکا بالغ ہوتا ہے جب فرسٹ ٹائم اس کو نائٹ فال ہوتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، اور لڑکی بالغ ہوتی ہے جب اس کو مینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کسی لڑکے کو 15 سال کی عمر میں بھی احتلام نہیں ہوا، نائٹ فال نہیں ہوا، تو 15 سال میں وہ بالغ ہی سمجھا جائے گا. اور لڑکی کو بھی اگر 15 سال تک حیض نہیں آیا تو لڑکی بھی 15 سال میں بالغ ہی سمجھی جائے گی اور شریعت کے تمام احکام اس پر لاگو ہوں گے. اور 15 سال سے مراد یہ جو عیسوی تاریخ ہے یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اسلامی سال کا اعتبار ہوگا. تو اسلامی سال 10 دن پہلے ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اسلامی سال کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ یہ 15 سال کا کب 15 سال کا لڑکا ہوا ہے اور لڑکی کب 15 سال کی ہو گئی ہے. تو اس پہ بلوغت کے حکام جاری ہوں گے اور ان پر نماز جو اگر وہ چھوڑیں گے تو ان کو قضا کرنی پڑے گی. نماز چھوڑنا ان کے لیے گناہ کبیرہ ہو جائے گا. تو یہ تمام احکام جو ہے یہ 15 سال کی عمر میں لاگو ہوتے ہیں اگر 15 سال تک کسی کو احتلام نہ ہو. ٹخنے چھپانے کا گناہ، ٹخنے چھپانے کا گناہ ہوتا ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں. کیا ہر وقت گناہ ہوتا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں نے انجانے میں ٹخنے چھپائے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ سردار وقاص رحیم یار خان. ٹخنے چھپانا گناہ کبیرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الازار الى الكعبین ففی النار. جو ازار کا حصہ ٹخنوں کو چھپائے گا، ڈھکا ہوا ہوگا نیچے، تو وہ حصہ جو ٹخنوں کا وہ حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ میں جلے گا. بہت شدید وعیدیں ہیں. کسی صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے ڈھانکنے کی اجازت نہیں دی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار بھی اوپر اٹھا ہوتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مسبل ازار ہے، اپنی شلوار کو نیچے یا ازار کو نیچے لٹکانے والا ہے، لا یرید بذالک الا المخیلہ، اس کا ارادہ تکبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے اس عمل کو تکبر قرار دیا گیا ہے. تو اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس میں تکبر ہے یا نہیں، یہ کبر ہی سمجھا گیا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا ازار بعض دفعہ نیچے چلا جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا. تو آپ نے فرمایا انک لست ممن جرہ خیلا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے ٹخنے لٹکاتے ہیں، یعنی ازار لٹکاتے ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابو بکر کو جیسے اجازت مل گئی اس لیے کہ ان کے دل میں تکبر نہیں تھا، تو ہمیں بھی اجازت ہے، ہمارے دل میں بھی تکبر نہیں ہے. تو اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اجازت نہیں دی ہے. کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ حضرت ابو بکر اپنا ازار نیچے لٹکایا کرتے تھے، کہیں بھی نہیں ملتا. حضرت ابو بکر بھی اٹھا کے رکھتے تھے. تو نبی نے تو حضرت ابوبکر کو یہ تسلی دی ہے کہ تمہارا جو بے خیالی میں ازار نیچے چلا جاتا ہے تو ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے. یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ نیچے کر لیا کریں، وہ تو یہ کہ بے خیالی میں جو آپ سے ہو جاتا ہے تو اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا. ورنہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، جتنے بھی صحابہ ہیں سارے اپنے ازار کو اٹھاتے تھے. حضرت عمر میں بھی تکبر نہیں تھا، لیکن حضرت عمر اس میں بہت سختی کیا کرتے تھے کہ وہ دیکھتے اگر کسی کا ازار ٹخنوں سے نیچے تو کوڑے سے خبر لیتے تھے، اس کی کوڑا مارتے تھے، اس کے ٹخنوں کے اوپر اٹھاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت تھا، آپ کو جب نیزہ لگا فجر کی نماز میں، کسی نے برشا مارا، کسی بدبخت نے، وہ جو مجوسی تھا، تو
آخری ایام چل رہے ہیں اور بالکل شہادت کی گھڑی ہے. عیادت کے لیے ایک نوجوان صحابی آئے آپ صلی اللہ حضرت عمر کے پاس. جب وہ واپس جانے لگے تو حضرت عمر نے ان کو بلایا اور ان کو بلا کے کہا کہ اپنے ازار کو اوپر کرو. تو علماء لکھتے ہیں کہ اس شدت تکلیف کی اس شدت میں کہ جب بالکل موت کا وقت قریب ہے تو اس میں بھی حضرت عمر میں نہیں علی المنکر کا اتنا جذبہ کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا ازار نیچے تو ان کو واپس بلایا اور فرمایا کہ اس کو اوپر کرو. تو صحابہ کرام اس مسئلے میں بہت حساس تھے اور افسوس اس پر ہوتا ہے کہ آج باقاعدہ امام جو ہے نا نماز پڑھاتے ہوئے ان کے ازار نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے دلائل انہوں نے گھڑ لیے ہیں کہ ایک کپڑے کو فولڈ نہیں کرنا تو یہ پینٹ فولڈ نہیں کر سکتے تو یہ نہیں کر سکتے تو فولڈ نہیں کرو اور شلوار کو اوپر سے موڑو نہیں کیونکہ حدیث میں فولڈ کرنے سے منع کیا ہے. حدیث میں کہیں بھی فولڈ کرنے سے منع نہیں کیا ہے. حدیث میں یہ جو آستینیں ہیں کہ ان کو چڑھانے سے منع کیا ہے, جس طرح یہاں ہم چڑھا لیتے ہیں نا آستینیں, اس طرح اس سے منع کیا گیا کہ ایک حیت کے خلاف ہے, نماز کے ادب کے خلاف ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پینٹ نہیں فولڈ کر سکتے یا شلوار کو اوپر موڑ نہیں سکتے, وہ تو موڑنا پڑے گا آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ, اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو لٹکانے والا ہو. اس لیے بلا شرعی عذر آپ کے لیے ازار لٹکانا مرد کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے, بالکل حرام ہے. ہاں کہیں شدید مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے, جیسے آپ کا یعنی آپ کو آفس میں اس کی پرمیشن ہی نہیں مل رہی ہے تو پھر وہاں گنجائش دی جائے گی کہ اس لیے کہ آپ کی نیت قطعاً تکبر کی نہیں ہے, آپ تو ایک مجبوری سے کر رہے ہو کہ اگر نہیں کیا تو آفس سے نکال دیا. جیسے فوج میں ہوتا ہے کہ وہ یونیفارم کا حصہ ہے ان کے, اب فوج میں پریڈ میں اگر وہ ٹخنے کھول کے اپنی پینٹ کو فولڈ کر کے اوپر رکھیں گے تو پھر ان کو اس کی پرمیشن نہیں ہے تو وہ جاب سے نکال دیں گے. تو وہاں مجبوری کی حد تک گنجائش دی جا سکتی ہے, لیکن نارمل حالات میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور علماء صلحاء پہ تو یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا, اور جو ایک سنت طریقہ ہے لباس کا وہ اسی کو فالو کرنا چاہیے. تو اس لیے اس میں بہت سخت شریعت کا حکم ہے تو اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. ہاں عورت کے لیے جائز ہے, بلکہ جائز کیا اس کے لیے تو لازم اور واجب ہے کہ وہ اپنے شلوار کو اور اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے رکھے, بلکہ گھسیٹے نیچے کی طرف. الٹا زمانہ آ گیا کہ خواتین نے اپنی پنڈلیاں کھولی ہوئی ہیں اور مرد جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ شلواروں کو ڈھانک رہے ہیں نیچے کی طرف اور نیچے تک لے کر جا رہے ہیں. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر انگریز نے اپنی پینٹ فولڈ کرنا شروع کر دی نا اور ٹخنے کھولنا شروع کر دیے تو یہ ہمارے ملک میں فیشن بن جائے گا. یعنی آج ہمارے نوجوانوں کو جو ہے نا وہ شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اپنی شلوار کو یا پینٹ کو ٹخنوں سے اٹھائیں, لیکن یہ شرم اس وقت تک آ رہی ہے جب تک انگریز نہیں کر رہا یہ کام. جس دن انگریز نے اس کو فیشن بنا لیا نا گورے نے کہ یہ جو ہے وہ پینٹ کو اوپر تک لے کے جائے گا تو سب میں یہ فیشن آ جائے گا, تو ان کو پھر اس میں جو ہے نا آر محسوس نہیں ہوگی. تو اس لیے بھائی جو پہلے ایک کام کر لیں انگریز کے آنے سے پہلے ایک کام کر لیں, سنت بھی ہے, ثواب بھی ہے, اور اس میں انسان کی بقا بھی ہے, یعنی بچت بھی ہے تکبر سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, تابعین سب یہی کیا کرتے تھے. آپ نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ میں بھیجا نا حضرت عثمان کو, تو حضرت عثمان کی شلوار جو ہے نا ازار اوپر تھا, تو مشرکین مکہ آپ کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ دیکھو کیسا ازار پہنا ہوا انہوں نے. تو حضرت عثمان نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں تمہاری وجہ سے اپنے پیغمبر کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا, تو ہمیں بھی اس پہ فخر ہونا چاہیے. کیا ہے لوگ 2-4 دن باتیں بنائیں گے اس کے بعد ختم ہو جائے گا معاملہ. کیا نام لیے بغیر غیبت کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کا نام لیے بغیر اس کے پیٹھ پیچھے بات کی جائے کہ فلاں نے ایسا کیا یا ایسا کہا تو کیا یہ بھی غیبت میں شمار ہوگا؟ جبکہ بہت سے علماء نام لیے بغیر اس طرح مذاق کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہادیہ گل, ڈیرہ اسماعیل خان. نہیں, نام لیے بغیر اگر کسی کی برائی کی جائے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو پھر یہ غیبت میں نہیں آتا. غیبت کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کسی کو رسوا کر دینا لوگوں کے سامنے, تو جب پتہ ہی نہیں بات کس کی ہو رہی ہے تو رسوا کہاں سے ہوگا؟ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ نام لیے بغیر یہ کہا کرتے تھے ما بالو اقوام, لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اس طرح کر رہے ہیں. حالانکہ وہ لوگ نہیں ہوتے تھے, وہ ایک فرد ہوتا تھا, لیکن اس کا نام لیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کر دیا کرتے تھے. تو اگر کسی کا نام ہائی لائٹ نہیں ہو رہا, نہ اس کی طرف لوگوں کی توجہ جا رہی ہے, تو پھر کسی کی برائی بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے. ہاں ویسے ہی بار بار برائیاں بیان کرنا لوگوں کی, تو اس سے معاشرے میں برائی کم ہونے کے بجائے بعض دفعہ پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے, اس کا خیال کر لینا چاہیے. تصویر والی پلیٹ میں کھانا کھانا, کھانا کھانے والی پلیٹ میں پرندے کی تصویر ہو مگر چھوٹی ہو تو کیا اس پلیٹ میں کھانا کھانا جائز ہوگا؟ رضوان اکرم انڈیا سے. دیکھیے جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے نا بلا ضرورت اس کا بنانا, چہرے کی تصویر, یہ حرام ہے, گناہ ہے. تو لیکن اگر تصویر ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کی تعظیم نہیں ہوتی تو بنانا تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن پھر اس کو مٹانا لازم نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ فرش پہ تصویر بنی ہوئی ہے چہرے کی, جاندار کی, تو یہ بھی بنانا صحیح نہیں تھا. لیکن یہ کہ یہ چونکہ پاؤں کے نیچے آ رہی ہے, روندی جا رہی ہے, تو اس میں تصویر کی تعظیم نہیں ہے,
تو اس لیے اس کا مٹانا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح چادر پہ تصویر ہے جس پہ آپ سوتے ہیں، لیٹتے ہیں، تو اس کو بھی کیونکہ وہ توہین ہو رہی ہے نا، آپ کے پاؤں اس کے اوپر آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو پلیٹ کے اندر تصویر ہے، اس میں بھی آپ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی قابل تعظیم نہیں ہوتی، تو اس لیے اس میں انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن احتیاط اسی میں ہے، بہتر یہی ہے کہ ایسے برتن نہ خریدے جائیں اور ان کو مٹا دیا جائے، ان تصویروں کو بھی، تاکہ تصویر سازی کی جو ہے نا یہ لوگ حرام کی طرف نہ جائیں۔ حرام سے بھی بچنا چاہیے اور وہ چیز جو حرام کی طرف لے کے جاتی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو ایسے برتن مارکیٹ میں بہت مل رہے ہیں جن میں تصویریں نہیں ہیں، تو آپ کیوں ایسے برتن خریدتے ہیں جو تصویروں والے؟ پرندوں کو شوقیہ پالنا کیسا ہے؟ پرندوں کو پنجرے میں بند کر کے گھروں میں رکھنا کیسا ہے؟ جیسے لوگ طوطے وغیرہ یا دیگر پرندے شوقیہ گھر میں رکھتے ہیں۔ شاہد احمد راول پنڈی سے جائز ہے، بشرطے کہ ان کے آرام کا اور ان کی خوراک کا پراپر خیال کیا جائے۔ آرام کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ لائٹیں جلا کے رکھتے ہیں 24 گھنٹے، پرندے سوتا ہی نہیں ہے، اس سے اس کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پرندے تو اپنے ٹائمنگ کے بڑے پابند ہوتے ہیں، تو ان کے آرام کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے اور خوراک کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ سفر پہ چلے گئے، وہ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور بعض لوگ اتنا تنگ پنجرا بناتے ہیں کہ اڑنے والا جانور بےچارہ ہل نہیں سکتا اس میں، تو یہ بھی بے پناہ تکلیف ہے۔ تو پنجرا اتنا تو ہو کہ کوئی چھوٹا پرندہ ادھر سے اڑ کے وہاں تک تو جا سکے، وہ اس کو بالکل ایسے تنگ کر دینا کہ وہ بہت سخت اس میں مصیبت میں پڑ جائے، تو یہ بھی بہت ہی بری حرکت ہے، ناپسندیدہ حرکت ہے۔ تو پرندے کے آرام کا یعنی جانور کے آرام کا، خوراک کا خیال کیا جائے تو پھر یہ پالنا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ دودھ پیتے بچے کی الٹی کیا ناپاک ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے جی ام عیسیٰ نے مان صحرا سے۔ دودھ پیتا بچہ اگر ماں کے کپڑوں پر الٹی کر دے تو کیا یہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ دیکھیے، دودھ پیتے بچے کی الٹی اور بڑی عمر کے آدمی کی الٹی کے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر منہ بھر کے الٹی ہوئی ہے، یعنی منہ بھر کا مطلب کہ بہت زیادہ الٹی ہوئی ہے اور منہ فل جیسے بھر جاتا ہے، تو چاہے بڑے کی الٹی ہو یا بچے کی الٹی ہو، دونوں ناپاک ہیں۔ اگر وہ یعنی یہ ہتھیلی کی گہرائی جو ہے نا، جو 5 روپے کا آج کل سکہ ہوتا ہے، اس کے بقدر اگر لگی ہوئی ہے تو کپڑا ناپاک ہے، اس سے کم ہے تو شریعت میں معاف ہے وہ۔ اور اگر تھوڑی سی الٹی ہے تو چاہے چھوٹے بچے کی ہو یا بڑے کی ہو، وہ پاک ہے۔ اور عام طور پہ بچوں کو الٹی نہیں ہوتی، اہکائی سی آتی ہے، وہ جب دودھ پیتے ہیں تو تھوڑی سی وہ طے کرتے ہیں، وہ الٹی نہیں ہوتی، وہ تو وہی دودھ ہوتا ہے جو اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے، وہی ریپیٹ ہو جاتا ہے، تو وہی واپس آ جاتا ہے، تو وہ الٹی نہیں ہے، وہ بالکل پاک ہے، اس میں وہم نہیں کرنا چاہیے۔ فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد کیا سونا جائز ہے؟ علی صاحب ملیشیا سے۔ اسلاف میں بہت سے حضرات ایسے گزرے ہیں جن سے فجر کے بعد سونے کی ممانعت منقول ہے، البتہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ فجر کے بعد سونا ناجائز ہے۔ اسلاف اس کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ اس لیے کیوں ناپسند کرتے تھے؟ اس لیے کہ اسلام نے جو ہمیں احکام دیے اور فطرت نے جو احکام دیے ہیں، اس سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر فجر کے بعد اسلام نے ہمیں سلانا ہوتا تو فجر کی نماز میں اٹھاتا کیوں ہمیں اسلام؟ یعنی یہ تو عجیب سی بات ہوئی نا، کسی کو اٹھا کے دوبارہ سلایا جا رہا ہے۔ تو اسلام نے فجر کی نماز رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ اٹھنے کا ٹائم ہے، اور فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ فجر کے بعد نہ سوئیں۔ پرندوں کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں آپ کہ پرندے صبح صبح کیسا چہچہانا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ مرغا تو تہجد کے وقت سے ہی اذانیں دینا شروع کر دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ، مرغے کو برا مت کہا کرو اس لیے کہ وہ اذان کے لیے، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو جو فطرت کہتی ہے اسلام وہی کہتا ہے، اور جو اسلام کہتا ہے فطرت وہی کہتی ہے، وہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رات ہے نا، قرآن سے پتہ چلتا ہے جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا، کہ اللہ نے رات کو ہمارے لیے لباس بنایا، نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا، اور رات ہمارے لیے سونے کے لیے بنائی ہے۔ دن وجعلنا النہار معاشا، دن میں ہمیں کام کاج کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ غیر فطری بہرحال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے کہ صبح اپنے کاموں کا جلدی آغاز کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، بورک لامتی فی بکورہا، فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے صبح کے وقتوں میں برکت رکھی ہے۔ صبح کوئی بھی کام شروع کیا جائے گا تو اس میں برکت ہوگی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے غیر مسلموں نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ چائنا میں آپ دیکھیں لوگ صبح اٹھ جاتے ہیں۔ میں تھائی لینڈ میں تھا، فجر کی نماز کے بعد میں نکلا تو ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی تھی، تو جو کام مسلمانوں کے کرنے کا تھا وہ غیر مسلم کر رہے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جب آپ رات جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھ جائیں تو پھر دوپہر کو قیلولہ کریں،
سونے کا ٹائم دوپہر کو ہے، اس کی بہت تاکید ہے قرآن و سنت میں۔ قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اور صحابہ، تابعین، اسلاف سب کی سنت ہے۔ گورے یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی خلافتیں تھیں تو پورا اہل اسلام دوپہر کو کھانے کے بعد سویا کرتا تھا، تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، اور اس سے بہت زیادہ انسان کو طاقت ملتی ہے، دماغی بھی جسمانی بھی سکون بھی ملتا ہے، اور وہ بہت تیار ہو جاتا ہے بہت دیر تک کام کاج کرنے کے لیے۔ تو جو سونے کا جو نیچرل ٹائم ہے وہ ہے عشاء پڑھتے ہی آپ سو جائیں، اور رات کو بہت جلدی اٹھیں آپ، یعنی 5 6 7 گھنٹے، 5 گھنٹے 6 گھنٹے، کسی کو بہت زیادہ سو لیا تو 7 گھنٹے سو جائے گا، تو 5 6 گھنٹے کی نارملی نیند پوری کرنے کے بعد آپ اٹھ جائیں، اور پھر فجر کی نماز سے 10 15 منٹ پہلے آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک شارٹ نیپ جسے کہہ سکتے ہیں، بہت تھوڑی سی دیر آرام وہ کر لیں، وہ بھی سنت ہے۔ یعنی آپ رات بہت جلدی سو گئے عشاء پڑھتے ہی، بہت جلدی رات کو اٹھ گئے آپ، کیونکہ کئی گھنٹوں کی آپ کی نیند پوری ہو جائے گی اگر آپ عشاء کے بعد سوتے ہیں، اور پھر فجر کی نماز سے پہلے آپ تھوڑی دیر، اذان کے بعد نماز سے پہلے 10 15 منٹ آپ تھوڑی دیر ہلکی سی نیند لے لیں، اس سے دوبارہ فریش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں، سوئیں۔ تو یہ جو نیچرل یعنی سونے کی یہ روٹین ہے، تو یہ بہت اس کی یعنی سنت سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی، اسلاف سے بھی۔ البتہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیچارے رات کو نہیں سو سکتے، ان کا کام نائٹ ڈیوٹی ہے کسی کی، یا کسی کو اسٹڈی کے لیے فرصت ہی اس ٹائم پہ مل رہی ہے، یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہے کسی کے ساتھ، تو اس کا کوئی فرض واجب سے تعلق نہیں ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں اگر کسی کی رات کو نیند پوری نہیں ہو سکتی تو فجر کے بعد بھی وہ سو سکتا ہے، کیونکہ نیند پوری نہ کرنا یہ زیادہ نقصان دہ بنسبت اس کے کہ آپ غلط ٹائم پہ سو کے نیند پوری کر لیں، یہ پھر بھی نسبتاً بہتر ہے۔ نیند ہی نہیں ہو پھر تو بہت بڑے نقصانات ہو جائیں گے، تو نیند تو روٹی سے زیادہ ضروری چیز ہے، تو اس لیے نیند پوری کرنے کے لیے اگر کسی کو مجبوراً فجر کے بعد سونا پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن نارملی اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، تو حلال و حرام سے اس کا تعلق نہیں ہے، بہتر اور مستحب بہرحال یہ نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب بھی ہے کہ صبح کے وقت میں اللہ تعالی نے میری امت کے لیے برکت رکھی ہے، تو اپنے کاموں کا فجر کے فوراً بعد سے آغاز کر دینا چاہیے، اور وہ وقت ایسے بھی ذکر و تسبیحات کا وقت ہے، یہ ایکسرسائز کریں آپ اس میں۔ نامحرم کو سلام کا جواب دینا، کیا نامحرم کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ نور احمد کوئٹہ سے۔ جی نامحرم بھی مسلمان ہی ہوتی ہے یا ہوتا ہے، تو اس اگر سلام کرے تو اس کا جواب دے دینا چاہیے، بس جواب پر اکتفا کریں اور پتلی گلی سے آگے نکل جائیں۔ جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ، یہ بلال صاحب پوچھتے ہیں کویت سے۔ میں کبھی کبھار اسلام کے ہر احکام پر کہہ رہے ہیں کبھی کبھار اسلام کے ہر احکام پر چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں ہر کوئی دین کو فالو نہیں کرتا۔ تو جس طرح کسی امتحان مشکل میں ہم پاسنگ مارکس کے لیے اسٹڈی کر لیتے ہیں اور اس سے پاس ہو جاتے ہیں، تو کیا اسلام میں ایسے کون سے اعمال ہیں کہ اگر ہم منیمم کر لیں تو امید ہے کہ جنت میں جانے کے لیے پاسنگ مارکس ہی مل جائیں؟ بلال صاحب کویت سے۔ جناب بلال صاحب بڑا ٹیکنیکل قسم کا سوال پوچھا آپ نے آخرت کے امتحان کو دنیا کے امتحان پہ قیاس کر لیا، اور دنیا کے امتحان میں جیسے 40% یا 33% نمبر پاسنگ مارکس ہوتے ہیں، اور کچھ 2 4 نمبر غریبی میں ٹیچر اپنی طرف سے بھی ڈال دیتا ہے، کچھ ابا اماں کی دعاؤں میں بھی 4 5 نمبر ہو جاتے ہیں، تو اس طرح آپ دھکا لگ جاتا ہے۔ تو دیکھیں آخرت کے امتحان میں یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ جو نمبر ہے نا وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، وہ تولے جائیں گے۔ یہ بہت ٹیکنیکل فرق ہے دنیا اور آخرت کے امتحان میں۔ اگر کاؤنٹنگ کا حساب ہوتا اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جس کے نیکی کے نمبر زیادہ ہو گئے اور گناہ کے نمبر کم ہو گئے تو وہ جنت میں جائے گا، تو ہم یہ کہتے کہ بھائی 51% اگر نمبر آپ کے ہو گئے ہیں نیکیوں کے اور گناہ کے 49 ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نیکی اور گناہ دونوں کو آپ پلس مائنس کر لیا کریں، آپ گناہ زیادہ کر رہے ہیں نیکیاں زیادہ کر رہے ہیں، تو نیکیاں زیادہ کر رہے ہیں تو جنت میں جائیں گے، تھوڑے بہت گناہ بھی کرتے رہتے پھر کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن مسئلہ وہاں پر یہ ہے کہ اعمال جائیں گے تولے، یعنی ترازو میں رکھے جائیں گے، ادھر نیکیاں آئیں گی سیدھے ہاتھ پر اور الٹے ہاتھ پہ گناہ ترازو میں۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی ایسی تگڑی ہوتی ہے، وہ اتنی وزنی ہوتی ہے کہ سارے گناہوں کو کھا جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایک گناہ ایسا ہوتا ہے، وہ گناہ تو ایک ہے، وہ آپ نے جب ترازو میں رکھا تو وہ ساری نیکیوں کو ہڑپ کر گیا، وہ اتنا وزنی ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، ایک برے آدمی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، وہ نیکی اتنی وزنی لگی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کے اخلاص کی وجہ سے کہ وہ ساری برائیوں کو کھا گئی وہ۔ لیکن بعض دفعہ الٹا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک نیک عورت نے بلی کو باندھ لیا اور بھوکا پیاسا مار دیا، تو وہ جرم اتنا وزنی ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں پہ وہ غالب آ گیا، تو وہ جہنم میں چلی گئی۔ تو اب ہمیں نہیں پتا کون سی نیکی کا وزن بہت زیادہ ہے، کون سے گناہ کا وزن بہت زیادہ ہے۔
تو ہم نے ہر گناہ سے بچنا ہے اور اپنے اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو ہم نے جمع کرنا ہے، کسی نیکی کو ہم نے حقیر نہیں سمجھنا۔ تو یہ کام پوری زندگی کا ہے، کوئی لگا بندہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہم یوں کہہ دیں یا قرآن و سنت نے بتا دی یہ کر لو تو بس جنت میں چلے جاؤ گے، نہ 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 نہ۔ آپ نے اصول اور ضابطہ جو قرآن نے بتایا ہے وہ یہ ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ فرماتے ہیں جن کبیرہ گناہوں سے ہم نے تمہیں بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچ جاؤ، بس صغیرہ اور چھوٹی موٹی خطائیں ہم معاف کر دیں گے۔ تو کبیرہ گناہوں سے بچنا بہرحال ضروری ہے، اور فرائض اور واجبات پورے کرنا بھی بہرحال ضروری ہے۔ علماء کہتے ہیں آپ فرائض پورے کر لیں، واجبات اور سنت مؤکدہ ان کو پورا کر لیں آپ، اور نوافل بے شک چھوڑ دیں آپ۔ باقی نوافل اپنے اعمال میں آپ جمع کرتے رہیں تاکہ گناہوں کا پلڑا اگر بھاری ہونے لگا تو کچھ نوافل کام آ جائے اور یہ نیکی کے پلڑے کو جھکا دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اصول یہ ہے کہ جو فرائض واجبات اور سنت مؤکدہ کو پورا کرے گا اور کبیرہ گناہوں سے بچے گا تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ خام خام ایک چھوٹے سے گناہ کو وزن دے کے اور اتنا وزنی بنا دے کہ اس کی ساری نیکیوں کو کھا جائے۔ وزنی جو بنتا ہے وہ کبیرہ گناہ بنتا ہے، صغیرہ نہیں بنتا۔ تو صغیرہ اگر کبھی کبھار ہو جائے تو اتنے گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہاں صغیرہ کا اصرار کرنا، اس کو بار 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 کرتے رہنا تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ جیسے بد نظری کرنا یہ صغیرہ گناہ ہے، کبھی کبھار ہو گئی توبہ استغفار کر لے انسان، لیکن لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، جو اس کے عادی ہیں وہ کرتے ہی رہتے ہیں، تو یہ صغیرہ ہونے کے باوجود یہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ زنا کرنا تو کبیرہ گناہ ہے اور بد نظری کرنا یہ صغیرہ گناہ ہے، لیکن بد نظری کی لت پڑ جائے، عادت پڑ جائے تو یہ بھی کبیرہ بن جاتی ہے پھر۔ تو اسی طرح ایسا جھوٹ بولنا جس میں آپ نے کسی کو لڑوا دیا، کسی کو پیسے کا نقصان پہنچا دیا تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن ایک چھوٹا موٹا کوئی جھوٹ بول دیتا ہے انسان، تھوڑی سی ٹوپی کرا دیتا ہے کسی موقع پہ، یہ صغیرہ گناہ ہے، کبھی کبھار ہو گیا تو یہ صغیرہ گناہ ہے، نمازوں سے معاف ہو جاتا ہے، روزوں سے معاف ہو جاتا ہے یہ۔ لیکن کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ اس جھوٹ کے ذریعے تو یہ کبیرہ میں ہے۔ تو جھوٹ جب صغیرہ ہو وہ بھی اگر بار بار ہوگا تو وہ بھی کبیرہ بن جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور ہر فرض و واجب کو ہم نے پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو جو اس ٹریک پر زندگی گزارے گا وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اللہ کا اس سے وعدہ ہے۔ جو ایک بھی کبیرہ گناہ کرتا ہے نا اور سچی پکی توبہ کے بغیر وہ مر گیا تو بخشش کا اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ عین ممکن ہے یہ ایک کبیرہ گناہ اس کو لے ڈوبے، تو وعدہ نہیں ہے اللہ کا۔ اللہ بخش دے تو اس کی مرضی ہے، لیکن وعدہ نہیں ہے اللہ کا۔ اور ایسے ہمارے پاس واقعات ہیں قرآن و سنت میں اور اسلاف سے ہمیں یہ واقعات پتہ چلتے ہیں کہ ایک کبیرہ گناہ پر بھی اللہ نے کسی کو جہنم میں ڈالا ہے۔ تو اس لیے ہم نے تمام کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کبیرہ گناہ کسی سے ہو جائے تو فوراً سے پہلے توبہ کرنی ہے اس نے، تو اور کچھ نیکی بھی کر لینی ہے تاکہ اس کی تلافی ہو جائے۔ تو اس طرز پہ ہمیں پوری زندگی ہمیں گزارنی ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے کہ پتہ نہیں میری نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ نہ اتنا ڈرنا ہے کہ مایوس ہو جائیں، نہ اتنی امیدیں لگانی ہے کہ خوف ختم ہو جائے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارنی ہے، بس یہی شریعت کا حکم ہے۔ بے فکری کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ مرنے کے بعد اگر آپ کو اللہ نے اچھا ٹھکانہ دے دیا تو اب بے فکر ہو جائیں، مرنے سے پہلے پہلے کسی کو کچھ نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، اس لیے کرتے کرتے ڈرنا ہے اور ڈرتے ڈرتے کرنا ہے۔ تو اعمال میں ہم اس طرح سے جڑے رہیں گے۔ باقی احادیث میں اور کچھ طریقے ہیں کہ جن میں شارٹ کٹ طریقے سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد مختصر طریق الجنہ، جہاد جنت کا مختصر ترین ذریعہ ہے، راستہ ہے۔ تو چونکہ اس میں شہادت ملتی ہے، جیسے ایک صحابی رسول جو تھے پہلے غیر مسلموں کی صف میں تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ میں ایمان لاؤں یا جہاد کروں، تو آپ نے فرمایا پہلے ایمان لے کر آؤ پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو عین دشمن کی صف سے نکل کے آئے اور اسلام قبول کیا اور نبی کی صف میں شامل ہو گئے اور لڑے اور شہید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامل قلیلا واجر کثیرا، انہوں نے عمل بہت تھوڑا کیا مگر اجر بہت پا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم پوچھا کرتے تھے لوگوں سے بتاؤ کون ایسا شخص ہے جس نے نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی زکوٰۃ دی، نہ کبھی روزہ رکھا، اس کے عمل میں کوئی نیکی نہیں ہے سوائے کلمہ پڑھنے کے جو اسلام قبول کرنے کے لیے ضروری ہے، کوئی نیکی نہیں ہے مگر وہ گئے جنت میں۔ تو ان کی مثال دی جاتی تھی کہ اس صف سے نکل کے ادھر آئے، لڑے اور شہید ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک مختصر راستہ ہے جنت میں جانے کا۔ لیکن شہید ہونے کے لیے بھی اگر کوئی اللہ کی راہ میں جاتا ہے تو اس کو بھی گناہ کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے، یعنی اس بیس پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ یہ تو
شہادت کے لیے تڑپ رہا ہے، لہذا اب اس کے لیے گناہ حلال ہو گیا، تو گناہ سے تو شہید نے بھی بچنا ہے، جس کا شہید ہونے کا یا جہاد کرنے کا پروگرام ہو۔ لیکن ایک بات ہے کہ شہادت بہرحال گناہوں کی معافی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونا یہ گناہوں کی معافی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو مختصر راستہ قرار دیا ہے جنت میں جانے کا۔ ہوٹل میں شراب بکتی ہو تو کیا نوکری جائز ہے؟ ایسا ہوٹل جس میں شراب بھی بیچی جاتی ہو، اس میں کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ محمد التمش انڈیا سے۔ جس ہوٹل میں شراب بکتی ہے اس میں آپ کا کام اگر جائز کام ہے، یعنی آپ شراب دینے میں معاون اور مددگار نہیں بن رہے، آپ کسی کسٹمر کو شراب نہیں پکڑاتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے اس میں جاب جائز ہے۔ یعنی آپ کا کام اگر جائز ہے تو پھر ہوٹل میں اگر شراب بھی بک رہی ہو تو اس سے آپ کے کام پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کوئی حرام یا ناجائز چیز تو نہیں، جو لوگ بھی کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں ان کو تو نہیں سرو کر رہے، تعاون تو نہیں کر رہے، یعنی خود بھی شراب نہیں دے سکتے، آپ کسی کو اشارہ بھی نہیں کر سکتے کہ جاؤ اس کو جا کے شراب دے دو۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے جاب اس میں جائز ہے، آپ سے مراد جو بھی جاب کر رہا ہو۔ غیر مسلم کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ کسی غیر مسلم کے لیے اسلام کی ہدایت کی دعا مانگنا کیسا ہے؟ نیز کیا غیر مسلم کے لیے کسی دنیاوی چیز مثلا صحت، مال وغیرہ کی دعا بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شاداب صاحب گجرات سے۔ دیکھیے غیر مسلم کے لیے دنیا میں تو دعائیں جائز ہیں، زندگی میں اس کی مال کی دعا بھی، صحت کی دعا بھی، ہدایت کی دعا تو ویسے ہی کرنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لیکن موت کے بعد غیر مسلم کے لیے دعا جائز نہیں۔ آپ اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس پہ رحم کرے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ تعزیت کر سکتے ہیں آپ لواحقین سے، یعنی کوئی غیر مسلم دنیا سے چلا گیا تو اس کے رشتہ داروں کو تسلی کے جملے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں غم ہوا اس کے دنیا سے جانے کا، لیکن یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آپ کی میت کی مغفرت کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے، یا اللہ اس پہ رحم کرے۔ تو موت کے بعد غیر مسلم کے لیے کسی بھی قسم کی دعا جائز نہیں ہے، کیونکہ موت نے اس بات پر ٹھپا لگا دیا ہے کہ یہ شخص اللہ کی بغاوت میں دنیا سے گیا ہے۔ زندگی میں تو اس کا چانس ہوتا ہے شاید توبہ کر لے، تو توبہ کی دعا بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جب دنیا سے چلا گیا تو قرآن نے صاف پابندی لگائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں ابراہیم علیہ السلام سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اور آپ سے زیادہ اپنے والدین کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر پابندی لگا دی تھی کہ اپنے باپ کے لیے بھی آپ ان کے مرنے کے بعد دعا نہیں کر سکتے۔ تو جب ابراہیم خلیل اللہ کے لیے جائز نہیں تھا کہ اپنے والد کے لیے دعا مانگے، تو آپ کے لیے کسی اور غیر مسلم جو آپ کے والدین بھی نہیں ہوں ان کے لیے موت کے بعد دعا مانگنا کیسے جائز ہو گیا؟ تو اسلام نے اس بارے میں دو ٹوک بات ہمیں بتائی ہے کہ اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، دنیا میں زندگی میں کر سکتے ہیں، اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ عورت کا ماں کی قبر پر جانا، کیا عورت قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے عورت کے لیے قبرستان جانا مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، تو اس لیے اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے، حرام نہیں ہے۔ اگر مکمل سخت پردے کی پابندی میں زندگی میں ایک آدھ دفعہ چلی جائے اور وہاں جا کے کوئی بے پردگی بھی نہ ہو اور رونا دھونا بھی نہ ہو اور قبرستان کے آداب کا بھی خیال ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ایک دو کے جانے سے عورتوں میں یہ رواج ہی چل نکلے کہ سبھی جا رہی ہیں قبرستان، تو ان تمام چیزوں کا اگر ایسا خطرہ نہ ہو تو پھر ایک آدھ دفعہ کوئی خاتون اگر قبر پہ چلی جائیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن بہرحال اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جب اس طرح ایک آدھ جائیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر خواتین تو پھر جانا شروع کر دیں گی، اس کو اس شریعت میں پسند نہیں کیا گیا۔ غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ کسی کی غیبت کرنا حقوق العباد میں آئے گا یا حقوق اللہ میں آئے گا؟ نیز اس کی تلافی کا کیا طریقہ ہوگا؟ محمد فیضان لکھنؤ سے۔ دیکھیں غیبت اصل میں تو غیبت سے بچنا حقوق العباد ہے، لیکن ہر حقوق العباد اصل میں اللہ کے حقوق بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے بھی اس سے روکا ہے۔ اب جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو ایک تو اس کی عزت کا آپ جنازہ نکال رہے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے تو یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے جو آپ ضائع کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں غیبت سے منع کیا ہے، تو آپ غیبت کر کے اللہ کے حکم کو توڑ کر اللہ کا حق بھی ضائع کر رہے ہیں۔ تو جتنے بھی حقوق العباد ہیں نا وہ بھی حقیقت میں حقوق اللہ ہی ہیں، ان کو حقوق العباد اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ ان سے براہ راست نقصان جو ہو رہا ہوتا ہے وہ بندوں کو ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں جو حقوق العباد ہے وہ اللہ کے حقوق بھی وہی ہیں۔ تو اس لیے غیبت سے بچنا چاہیے، اور قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم چاہتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ تو اس کو تم ناپسند کرو گے، تو مردہ بھائی کا گوشت کھانا، کیونکہ مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ بھی بیچارہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو اس لیے اللہ نے اس کو یوں حکم دیا ہے کہ ایسے جیسے مردہ کا گوشت کھانا۔ باقی اگر غیبت ہو گئی ہے تو اس کی تلافی کا کیا طریقہ ہوگا؟
تلافی کا ایک غلط طریقہ ہے، ایک صحیح طریقہ ہے۔ غلط طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس کی غیبت کی ہے اس کو جا کے آپ بتائیں کہ بھائی جان میں نے آپ کی غیبت کی ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اب اس کے دل میں یہ وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا غیبت کی ہے، پتہ نہیں کیا کہا ہے اس نے۔ اگر آپ بتا دیں یہ کہا ہے تو ایسا نہ ہو تیش میں آ کے آپ کے دو جھڑ دے وہ، پھر آپ سارا دن اس کی غیبتیں ہی کرتے پھریں گے، پھر تو اور زیادہ۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں جس کی غیبت کی ہے اس سے براہ راست جا کے یہ معافی مانگنا کہ میں نے آپ کی غیبت کی، آپ معاف کر دیں، یہ طریقہ غلط ہے، اس سے نفرتیں اور زیادہ پھیلیں گی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے توبہ استغفار کی جائے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کسی مسلمان کی غیبت کی۔ دوسری بات، جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ میری اس غیبت کی وجہ سے تو میرے گناہ اس کو دینے کے بجائے یا میری نیکیاں اس کو دینے کے بجائے تو اپنے فضل سے اس کے گناہ معاف کر دے اور اس کو اپنے فضل سے نیکیاں دے دے۔ دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام یہ کہ غیبت کر کے آپ نے اس کی عزت کا جنازہ نکالا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کیا ہے، تو اب جو اس کی ذلت ہوئی ہے نا معاشرے میں، اس کی تلافی کریں، اس کی عزت بحال کریں، لوگوں کے سامنے جا کے کہیں بھائی وہ جو میں نے اس کی برائی کی تھی پتہ نہیں یار اس کی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے وہ غلط کہہ رہا ہوں، مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، یا اس کی کسی اور طرح سے کوئی تعریف کر دیں، کیونکہ غیبت کر کے آپ نے اس کی عزت میں کمی کی ہے۔ تو اب اس کی تلافی یہی ہوگی کہ اس کی جو پہلے عزت تھی وہ بحال کر دی جائے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ تلافی غیبت کی ہو سکتی ہے۔ اور پھر بھی اگر یہ عادت نہ چھوٹے نا غیبت کی، تو پھر صدقہ خیرات اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے، اور یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ مجھ سے جب بھی غیبت ہوگی میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔